رات کا وقت تھا، میں فیکٹری سے نکلا، میری ڈیوٹی رات کی تھی۔ میری ڈیوٹی رات 2 بجے ختم ہوتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور میرے پاس سائیکل تھی اور میں سائیکل پر ہی اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ راستہ بہت گنجان تھا۔ میں آیا تو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا جو کہ بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، یار آج تو بس آ ہی نہیں رہی، پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ میں نے جواب دیا کہ راشد یار، تم اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہو، تمہیں نہیں پتہ آج ہڑتال ہے اور آج گاڑیوں والوں نے ہڑتال کی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ راشد میرے ساتھ چل پڑا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہماری سائیکل پنچر ہو گئی۔ رات کے اس پہر ویران سڑک پر ہمیں کوئی پنچر والی شاپ بھی میسر نہ تھی اور مجبوراً ہمیں پیدل ہی جانا پڑ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نیکی کرنے گیا تھا اور اب خود بھی پریشان ہوں۔ ہم دونوں چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک ٹیکسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو ایک ٹیکسی تھی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران تھا کہ رات کے اس پہر اس ویران راستے ٹیکسی کہاں سے آ گئی، جبکہ ہمارے گاؤں شہر سے بھی بہت کافی دور تھا اور وہاں دن میں بھی کبھی کبھار ہی ٹیکسی والے آتے تھے۔ رات کے اس وقت ٹیکسی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ خیر، میں سمجھا کہ شاید ہماری کوئی نیکی کام آ گئی ہے، ورنہ اتنی دور تک ہمیں پیدل ہی جانا پڑتا۔ ہم نے ٹیکسی والے سے پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں دونوں سے 50 روپے لوں گا۔ ہم بہت خوش تھے کہ رات کے اس وقت اس ویرانے میں ہمیں ایک ٹیکسی تو میسر آ گئی، اور پھر اتنے کم پیسوں میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ہم نے اپنی سائیکل بھی ٹیکسی کی چھت پر رکھ لی۔ ٹیکسی چلنا شروع ہو گئی۔ ٹیکسی والے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، سنا ہے اس کمپنی میں ایک بدرو رہتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہم زور سے ہنسے اور کہا یہ سب کہانیاں ہیں، بھلا بدرو کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ ڈرائیور بولا اچھا، تم سمجھتے ہو کہ بدرو ہوتی ہی نہیں ہے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار، ایسے ہی ہے۔ ٹیکسی والا بھی چپ ہو گیا اور ہم بھی۔ ہم نے ٹیکسی والے
سے کہا کہ تم رات دن ٹیکسی چلاتے ہو، کیا تمہاری کبھی کسی بدرو سے ملاقات ہوئی؟ ٹیکسی والے نے کہا نہیں۔ راشد نے دوبارہ کہا اگر تم نے آج تک بدرو نہیں دیکھی تو پھر ہم سے اس بدرو کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ کہہ کر ہم دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اچانک جاتے جاتے ٹیکسی ایک طرف مڑ گئی۔ ہم نے کہا کہ تم یہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ پاس ہی میرا گھر ہے، مجھے گھر میں ایک کام ہے، بس۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، بس تھوڑی دور ہی ہے۔ ہم بیٹھ گئے اور حیران بھی تھے کہ ادھر اس کا گھر کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جاتے جاتے ٹیکسی روک دی اور کہا کہ نیچے اتر آؤ۔ ہم نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ ایک قبرستان تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ قبرستان میں گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں بتاؤں کہ بدرو اصل میں بھی ہوتی ہیں، خیالی کہانیاں نہیں۔ ابھی میں تم لوگوں کا خون پیوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خوفناک شکل اختیار کر لی اور ہماری طرف بڑھا۔ ہم اتنی تیز دوڑے کہ ہم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ بہت دیر بھاگتے رہے اور اپنی سائیکل کی بھی پرواہ نہ کی۔ بہت دور جانے کے بعد ہم روڈ پر واپس آئے تو ہمیں ایک گاڑی مل گئی اور ہم اس میں بیٹھے اور اپنے گھر آ گئے۔ صبح ہم نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ قبرستان گئے تو ہماری سائیکل وہاں موجود تھی جو ہم لے آئے، اور وہاں کوئی بدرو نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی رات کے وقت کسی ٹیکسی میں نہیں بیٹھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور بدرو نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ہم کسی ٹیکسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بدرو ہی ہے، اور ہمیں اس سے بہت خوف آتا ہے۔